اس نشے کی بیماری میں نا آپ کو جلدیاں ڈالی ہوتی ہیں, آپ کو مچ اڈو فار نتھنگ ہوتی ہے, یعنی نشے کے مریض کی زندگی میں کوئی کام کاج نہیں ہوتا, اگر ہوتا ہے تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, حالانکہ اگر وہ نہ کرے گا تو نیا نقصان ہونے سے رک جائے گا. الٹا بچت ہوگی. ہاں, پر ان کو بیماری کی وجہ سے ایسے تھاٹ پیٹرنز کا سامنا ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پجو پج, یہ رک جائے گا وہ رک جائے گا, حالانکہ اس بیچارے کی اپنی زندگی اور اپنا سکون اور اپنا چین آرام رکا ہوا ہوتا ہے. دنیا تو چل رہی ہوتی ہے, معاملات تو چل رہے ہوتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نشے کے مریض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا اور اس کے کام کاج سے علیحدہ ہو جائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تک نشے کی بیماری چلے گی کچھ اور نہیں چلے گا. یہ کرونک النیسز میں ہونے والا تھنکنگ پیٹرن ہے جو سب سے زیادہ ایڈکشن میں ہوتا ہے. ڈینائل دوسری کرونک النیسز میں بھی ہوتا ہے. آپ نے کبھی ایسے ڈائبیٹکس کے بارے میں سنا ہے جو یہ سوچ کر بد پرہیزی کرتے ہیں کہ آج جتنی انسولین ہم نے لگانی تھی ہم اس سے کچھ یونٹ زیادہ لگا لیں گے؟ تو دراصل وہ کیا سوچ ہوتی ہے, ڈیپ انسائٹ سوچ یہ ہوتی ہے کہ بد پرہیزی اور ڈائبٹیز مینجمنٹ دونوں ساتھ ساتھ, یا جن لوگوں کو کھانے پر ہاتھ نہیں رکتا مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان سے بد پرہیزی ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو سزا بھی دیتے ہیں. تو دراصل ان اے بڈ ٹو مینج وہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں نا کہ جی رات کو زیادہ کھانا کھا لیا ہے تو پھر اگلے دن ناشتہ نہیں کرنا, اگلے دن دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانا. مینج دا ان مینیجیبل. نہیں, کوئی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا اگر مینج کرنا ہے تو. اچھا, اسی بہانے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, علاج سے, گھر والوں سے, دل میں بھی جھگڑا یا بغض, گلا شکوہ, بغض, ریزنٹمنٹ یہ ہے نا, انہیں نکال دیں. یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کے فائدے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. بندہ کوکین کرے یا کوئی بھی ڈرگ کرے اور ایڈکشن ہو تو ریزنٹمنٹس کا اور دکھ تکلیف پریشانیوں کا ہی تحفہ ملے گا. بائی ڈیفینیشن ایڈکشن از این illness جس میں ڈرگ یا موڈ آلٹرنگ سبسٹنس کرنے کے بعد چین اور سکون ملنے کی بجائے تکلیفیں ملتی ہیں, بے چینیاں ملتی ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا نا نشہ کرنے کے زمانے کی کہانی. پھر ایک نشہ چھوڑنے کے زمانے کی کہانی بھی ہے کہ ٹریٹمنٹ یا ریکوری کی اسپرٹ کو سمجھیں اور متس سے یا غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ جو انڈور ہوتا ہے نا, یہ آؤٹ ڈور کی تیاری ہوتا ہے. پر میں نے بہت سے ریکورنگ پیشنٹس کو دیکھا کہ جو ہی انہیں لگا کہ انڈور سے اب وہ آؤٹ ڈور میں جا رہے ہیں تو انہوں نے فکر پرواہ کرنی چھوڑ دی, اور اس سے ان کے ریلیپس ہونے کا پروسیس دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. میں یہ بھی دیکھتا ہوں بار بار کہ ریکورنگ پیشنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیپس اس دن ہوتا ہے جس دن نشہ کیا جاتا ہے, حالانکہ ریلیپس ہونے کا پروسیس تو پہلے سے سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں جہاں بہت سے ڈویڈنڈس ہیں نا, وہاں پر ایک فنڈامنٹل پرنسپل بھی ہے, یو کی ناٹ ورک یور وے اراؤنڈ اٹ. آپ اس کے ساتھ ڈاج نہیں کر سکتے, آپ کو کچھ فنڈامنٹلز کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. ریپیٹیٹو ہونے سے اپنے آپ کو روکا کریں. لیکن ایک ایشو ہے, آپ کو اتنا زبردست ریپیٹیٹو ہونا آتا ہے کہ آپ جب گھر میں ریپیٹیٹو یا بات کو دہراتے ہوں گے
تو گھر والوں کو لگتا ہوگا کہ بات مان کے ہی جان چھٹے گی یا بچے گی، حالانکہ اگر بیمار رویوں کی باتیں مانی جائیں تو نقصان ہی ہوتا ہے نا۔ دوسرا، نہ سننا سیکھ لیں، کیونکہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر دفعہ ہاں نہیں ہوتی۔ کی پلا جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا، وہاں پر سیلف میڈیکیشن ہی رہے گی۔ ڈاکٹر کا رول ڈاکٹر کا ہی رہے گا، پیشنٹ کا رول پیشنٹ کا ہی رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے، دھڑا دھڑ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ اوور دا کاؤنٹر پیناڈول پوری دنیا میں بکتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن سیلف میڈیکیشن رہے گی، اور ایک پراپر میڈیکل ایڈوائس کے ساتھ قدم آگے بڑھانا، اس کا علیحدہ درجہ ہے۔ اچھا، پرابلم کہاں پہ آتا ہے اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ یہاں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ جی اگر ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ایک پتا پیناڈول آپ لے کے رکھ لیں، جدوں سر وچ پیڑ ہوئے تسی کھا لو۔ یہاں پر مسئلہ نہیں ہے نا، تو بات چلتی رہے گی، پر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر اس انسان کو کسی فارمیڈیبل النس کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ڈائبٹیز ہے، ایڈکشن ہے، سائیکوسس ہے، موڈ ڈس آرڈر، ہارٹ ڈیزیز ہے، یہ بڑی بیماریاں، زیادہ کھپانے والی بیماریاں ہیں نا، سمجھی جاتی ہیں، تو پھر یہ سوچ اس بندے کے علاج میں بار بار رکاوٹ پیدا کرے گی کہ میں کر سکتا ہوں۔ کچھ ایسے پرابلم ہیں جہاں پہ آپ کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کازز پہ جہاں تک فائدہ مند ہو کام کرنا پڑتا ہے، ساروں پر نہیں، کہ جب بھی گول اورینٹیشن اور ایشو اورینٹیشن میں فیصلہ کرنا پڑے تو ریکوری میں گول اورینٹیشن کی طرف جائیے گا، گول سینٹرڈ ہوئیے گا۔ ایشوز کو آپ صحت یاب ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے مضبوط اعصاب کے ساتھ خود بھی حل کر لیں گے۔ Addiction is a biopsychosocial and spiritual disease. Addiction is also considered now by medical science as a developmental disorder. یعنی جن لوگوں کو ایڈکشن کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو آج ان کی مینٹل وزڈم اور ایموشنل ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی، پر ایڈکشن کا کیا کریں، کیونکہ اس میں ڈیولپمنٹل پرابلمس تو ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بندے کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اکیلا کر سکتا ہوں، اور کوئی ایسا پروگرام ہے جو مجھے اکیلا کرنے میں مدد دے گا۔ اچھا، ریکوری یہ کہتی ہے ری جوائن دا ہیومن ریس۔ عبداللہ جی، سالک جی، پلیز مجھے توجہ دیجیے گا۔ ری جوائن دا ہیومن ریس، زندگی میں اور انسانوں میں جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں دنیا میں، اس میں واپس آ جائیں۔ جی جی جی، ضرور، کیوں نہیں، آپ عبد الرحمان بھائی، ضرورت ختم نہیں ہوگی۔ 2023 میں جو علاج اویلیبل ہے، امید ہے اس سے بھی اچھا علاج آ جائے گا، لیکن آج جو علاج اویلیبل ہے نا، اور جو ریکوری اویلیبل ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں پر امید ہوں کہ آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی۔ اور جب کوئی پیشنٹ انکلوڈنگ یو کسی بھی وجہ سے یا ریزن سے یا ایکسکیوز سے یا جو بھی آپ کہہ لیں، اپنی ریکوری کی ضرورتوں کو یا نیڈز کو یا ذمہ داریوں کو فورگو کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے مسائل اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم وہ گر جاتے ہیں، نہیں، کچھ عرصہ لگتا ہے، پر وہ بوجھ کے نیچے وہ دب دبا ضرور جاتے ہیں، پر انہیں پتہ کیا لگتا ہے، جی سوری،
قریب قریب ہی کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میں ٹریٹمنٹ میں آیا ہوں. دے failed to see that it was a crisis in the making. یہ ایک progressive journey تھی جسے ریلیپس کہتے ہیں. ریلیپس ایک دن میں نہیں ہوتا, ایک بات سے نہیں ہوتا. آپ تو جانتے ہیں مجھ سے بہتر, آپ کئی دفعہ حیران بھی ہوتے ہوں گے کہ فلاں بندہ نشہ بھی کردا پیا ہے, آؤٹ ڈور بھی آندا پیا ہے, اے چنگی ولنگ ویز والے نے لٹ پائی ہے, انہوں تے نشہ کرن دیندے نے تے سانو نشہ نہیں کرن دے. نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم ان کے نشہ کرنے کے حوالے سے انہیں ریالٹی بتاتے رہتے ہیں کہ یار آپ کو نشہ راس نہیں ہے, آپ کو ڈرگ ایڈکشن ہے, نہ کریں, سوائے تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں ملنا. پر چونکہ وہ علاج سے یا اپنی ریکوری کی ذمہ داریوں سے جڑے ہوتے ہیں تو ہم معاملے کو چلنے دیتے. مائل سٹونز ہوتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, اب اسے کچھ اپنے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بھلے غوں غاں ہی کرے, اب اسے اپنی گردن سنبھالنی چاہیے, اب یہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے, اب یہ کھڑا ہو جائے گا لیکن سہارا لے گا, اب یہ چل سکتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ اکیلا اپنی بیماری اور اس کی بربادی کو دیکھنا چاہے گا تو اسے دکھائی نہیں دے گا, اور جتنا خدا نخواستہ اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی, یہ اس بیماری کی نیچر ہی ایسی ہے, اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں ہے. یا تو اسے دکھائی نہیں دے گا اور جتنا دکھائی دے گا اس کا دماغ اسے ڈسکاؤنٹ کر دے گا, یا تو ایبسولوٹ ڈینائل ہوگا یا ڈینائل کی دوسری شکلیں ہوں گی. اچھی ریکوری شکایتی رویوں سے دور جانے کا نام ہے, اور شکایتوں یا رنج میں یا ریزنٹمنٹس میں پھنسے رہنا ریلیپس بیہیویئر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ غلطی نہیں کرتے, میں صرف آپ کو ریلیپس اور ریکوری کی بات بتا رہا ہوں. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ریکوری سیلفش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تمام دقتوں کے باوجود ریکوری کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. جو ہمارے ارد گرد کے لوگ چھوٹی موٹی کمی کمزوری کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے, لیکن جب ریکوری کو سیلفش کہا جاتا ہے تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس وقت تک ان لاک نہیں ہوتی جب تک ہم اس کی نیڈز کو پورا نہیں کرتے.